بسم اللہ الرحمن الرحیم على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، 26ویں شب ہے اور قرآن مجید کا 29واں پارہ آدھے سے زائد پڑھ لیا گیا، کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، وہ 27ویں شب میں انشاءاللہ پڑھا جائے گا اور قرآن مکمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھے گئے حصے کو قبول فرمائے اور جو پڑھا جانا باقی ہے اسے سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ یہ سورہ لیل ہے، میں نے اس کی چند آیتیں پڑھی۔ اللہ نے اس میں 3 قسم کھائی اور 3 قسم کھا کے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ بات ہم سب کے لیے ہے اور ہماری زندگی کی طرف عکاسی کرتی ہے، ہماری زندگی کو بتلاتی ہے کہ ہم زندگی میں کر کیا رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن انسانوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے وہ قسم کھاتے ہیں۔ کوئی بھی اہم مضمون بیان کرنا ہوتا ہے، یہاں بھی ایک اہم مضمون بیان کرنا تھا تو 3 قسمیں کھائیں۔ پہلی قسم کھائی رات کی، واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی پوری طریقے سے گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے، اس رات کی قسم۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے۔ رات جب پوری طرح چھا جائے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، اس کی قسم، اور دن پوری طرح جب روشن ہو جائے، اس کی قسم۔ کیا خصوصیت ہے بھائی اس کی، رات کی اور دن کی؟ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کو اس لیے بنایا کہ دن بھر انسان حلال روزی کی تلاش میں، بھاگ دوڑ میں، تگ و دو میں، محنت و مشقت میں لگے رہتے ہیں، تو رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام بنا دیا کہ وہ آرام کرے، نہ چاہے تب بھی وہ کوئی کام نہ کر سکے، آرام کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آج جو صورتیں پڑھی گئیں اس میں فرمایا بھی کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا، جیسے لباس بدن کو چھپاتا ہے ویسے رات تمہیں چھپا لیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو روشن کرنے والے سورج کو چھپا دیتے ہیں، غروب فرق کر دیتے ہیں، تاکہ اور پرندوں کو گھونسلوں میں پہنچا دیتے ہیں، درندے جنگلوں میں چل جاتے ہیں، آپ کو پورا ماحول بنا کے اللہ دیتے ہیں کہ بھئی آرام کے لیے آرام کر لو، پھر کل دن میں تمہیں حلال روزی کی تلاش میں نکلنا ہے۔ پھر دن کی قسم کھائی جب وہ پوری طرح روشن ہو جائے، اس میں آدمی اپنی حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، درندے اپنے شکار کے لیے نکلتے، ساری مخلوقات اپنی روزی کی تلاش میں نکلتی ہے، اور یہ بڑا اہم موقع ہے۔
دن میں اس حیثیت سے کہ حلال روزی کمانے کی کوشش میں لگے، اور رات کی قسم اس لیے کہ اس میں آرام کر سکیں، اور یہ دونوں انسان کے لیے بڑی قیمتی۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا، ذکر میل نر، انثیٰ فیمیل مؤنث، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ہر مخلوق میں، انسانوں میں، جنات میں، پرندوں میں، درندوں میں، چرندوں میں، حیاتات میں، نباتات میں، جمادات میں، سب میں اللہ تبارک و تعالی نے نر اور مادہ پیدا کیا، اور قرآن میں ذکر کیا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں ہم نے نر اور مادے کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بغیر انسانی، اس کے بغیر جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ جسم کی ضرورت صرف کھانے کی نہیں ہے، صرف آرام کی نہیں ہے، جسم کی ضرورت کچھ اور بھی ہے، اور وہ ضرورت وہ فیمیل سے پوری ہوتی ہے، مؤنث سے، مادہ سے پوری ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں صرف مرد ہی مرد ہوتے تو بے رونق دنیا ہوتی۔ جنت میں آدم علیہ السلام تنے تنہا تھے، ان کی زندگی بے رونق تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ 3 قسمیں کھائیں رات کو اس حیثیت سے کہ وہ آرام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے اللہ کے اس فطری قانون کو بدل دیا، اور رات کو ہم نے کام کے لیے بنا لیا اور دن کو آرام کے لیے بنا لیا۔ یہ دنیا نے نیچر کو بدل دیا، فطرت کو، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو دنیا نے، سائنس نے بدلنا چاہا ہے۔ مرد عورت بننے جا رہی ہے، عورت مرد بننے جا رہا ہے، رات کو دن بنایا جا رہا ہے، دن کو رات بنائی جا رہی ہے۔ جو کام عورتوں کے متعلق تھے وہ مرد کر رہا ہے، اور جو مردوں سے متعلق کام تھے وہ عورتیں کر رہی ہیں۔ جو لباس شریعت نے مرد کو دیا وہ عورتیں پہن رہی ہیں، جو عورتوں کو دیا وہ مرد پہن رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون فطرت یہ ہے کہ رات سونے کے لیے بنائی ہے، رات کے 4 گھنٹے کی نیند دن کے 10 گھنٹے پوری نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے ایک رات کی قسم کھائی، اور ایک دن کی قسم کھائی، اور ایک اللہ کی ذات کی قسم کہ اس نے نر اور مادہ پیدا کیا۔ ہم سب کے لیے جو ہے اللہ نے جو ہے بیویاں پیدا کی، بیویوں کے لیے شوہر پیدا کیے۔ جی آپ کو اگر اس نعمت کی قدر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان لوگوں سے ملیے جو لوگ 55 میں 60 میں ہیں اور ان کی بیوی انتقال کر گئی ہے، تو اس عمر میں نکاح کا موقع نہیں ہے، یا ہے بھی تو سماج اجازت نہیں دیتا ہے۔ عجیب و غریب سماج ہے، حلال کو اجازت نہیں دیتا ہے، حرام کو کھلی چھوٹ ہے سماج میں۔ کر لو جو چاہے گناہ، کوئی بات نہیں، سواری معافی، لیکن حلال کرنا چاہیں گے سماج میں اجازت نہیں ہے۔ تو 55-60 میں اگر کسی کی بیوی انتقال کر جائے، سماج میں اجازت نہ ملے، اس کی زندگی اندھیری ہو گئی۔ آپ جا کے ملو، پوچھو اس سے کیا ہے بھائی، کیسے گزر رہی ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود بے رونق زندگی۔ اور اگر کسی کی خاتون کی عمر 50 میں ہے، اس کی تو 55 کی بھی ضرورت نہیں، 45-50 میں ہے خاتون، شوہر انتقال کر جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا دوسرا نکاح ہو۔ جی، اور وہ اس کے بعد کی جو بھی زندگی ہے اس سے جا کے مل کے کوئی خاتون پوچھے کیسے گزر رہی ہے، بے رونق زندگی گزر رہی ہے۔
اندھیرے میں گزر رہی ہے، بس مجبوری کو زندہ ہے، چونکہ خودکشی حرام ہے، سانس چل رہی ہے، باقی نہ کھانے میں مزہ ہے نہ پینے میں مزہ ہے۔ قدر نعمت بعد زوال ایک مثل ہے، محاورہ ہے، نعمت کی قدر زوال کے بعد معلوم ہوتی ہے، جب تک نعمت ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بہت بڑی نعمت۔ باپ کا سایہ ہے، بیٹے کو پتہ ہی نہیں کہ یہ میرے باپ کا سایہ میرے لیے کتنی بڑی نعمت۔ جب اچانک وہ باپ چلا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی کیا میں نے گنوا لیا، کیا چیز مجھ سے کھو گئی۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، قدر ہی نہیں ہے۔ اس کی ایک دعا بچوں کے کتنے کام بنا دیتی ہے پتہ نہیں۔ اس کی ایک دعا، اب وہ ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس سے ملاقات نہیں، اس کی خدمت میں 4 پیسے رکھنے تیار نہیں، اس کی ضرورت پوری کرنے تیار نہیں۔ مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ 4 بچے بیٹے ہوتے ہیں اور ماں باپ کی تقسیم ہوتی ہے کہ 10 دن یہاں 10 دن یہاں 8 دن وہاں۔ میں کیا بتاؤں کیسی زندگی گزارتے۔ وہاں تو لڑائی ہونی چاہیے کہ نہیں میرے گھر میں رہیں گے امی ابا دونوں، میں جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، فاقہ کروں گا، امی ابا بھی کریں گے، لیکن رہیں گے میرے گھر میں۔ جس عمر میں سب سے زیادہ ضرورت ان دونوں کو ساتھ میں رہنے کی ہوتی ہے، اس عمر میں نالائق بچے دونوں کو الگ کر دیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ صرف اس تعلق پہ قائم کرنے کے لیے فقط وہ رشتہ ہے؟ نہیں، وہ تو ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے علاوہ اس رشتے کی ضرورت ہے۔ دل کی بات کہنے کے لیے، غم بانٹنے کے لیے، دکھ بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کی ہمدردی کو حاصل کرنے کے لیے، آپس میں ساتھ بیٹھنے کے لیے اس رشتے کی ضرورت ہے۔ یہ عجیب و غریب بچے ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں اس عمر میں کیا ضرورت۔ ان لوگوں کے ذہن میں ایک ہی چیز بیٹھی ہے کہ اسی تعلق کی ضرورت ہے میاں بیوی۔ غلط تصور ہے، اسلامی تصور نہیں ہے یہ۔ اور جو بچے وہ اخیر عمر میں اپنے ماں باپ کو الگ الگ رکھتے ہیں باری بنا کے کہ ابا آپ کے یہاں رہیں گے، امی آپ کے یہاں رہیں گے، یہ جو الگ باری بناتے ہیں یہ انتہائی نامعقول اولاد ہے۔ اور بھی کچھ سخت کہنے کی ضرورت پڑی تو کہنا چاہیے۔ اور لڑائی ہونی چاہیے بچوں میں کہ نہیں میرے گھر رہیں گے، وہ کہے نہیں میرے گھر، قرعہ ڈالا جائے، اچھا ٹھیک ہے چلو بھئی قرعہ ڈالو۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچے آپس میں لڑتے ہیں کہ یہ میرے یہاں رہیں گے۔ اور جو بچے لڑتے ہیں انہوں نے نہ صرف اپنی آخرت بنائی، انہوں نے دنیا بھی بنا لی۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ہم سے آ کے بولتے ہیں حضرت میں بہت چاہتا ہوں کہ ہمارے امی میرے گھر آ کے رہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں، میں بہت جاتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں، سارے حقوق ادا کرتا ہوں، وہ آتے نہیں۔ بھائی ان کا موڈ ہے نہیں آ رہے ہیں، لیکن آپ اپنا حق ادا کرتے رہو۔ بعض ماؤں کو اپنے کسی بچے سے بہت تعلق ہوتا ہے، چھوٹے بچے سے تعلق ہوتا ہے، وہ اسی کے یہاں رہتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 9 بیٹے تھے اور سب سے زیادہ تعلق جو ہے وہ یوسف سے تھا۔ یوسف سے بڑے 7 تھے، یوسف 8ویں تھے، بعد میں ایک بیٹے اور تھے، لیکن تعلق یوسف سے تھا۔ وہ تو دل کا سودا ہے، اللہ نے جس کی محبت ڈال دی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرما بردار اولاد، نیک اولاد اور دنیا و آخرت کامیاب کروا لینے والی اولاد وہ ماں باپ کا خیال رکھنے والی ہے۔
ہر طرح، ہر حال میں. اور بڑھاپے میں زیادہ. اگر میں یہ چاہوں نا کہ میرا بڑھاپا اچھا گزرے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے امی ابا کو اچھا رکھوں تو میرا اچھا گزرے گا. یہ میں اگر کر رہا ہوں اپنے ماں باپ کے ساتھ تو ان کے ساتھ بھلائی ہے وہ الگ، لیکن میں خود اپنے لیے بہتری کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی تیاری کر رہا ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے یہ میل فیمیل، مذکر و مؤنث، چونکہ اللہ نے یہاں میاں بیوی نہیں کہا، میاں بیوی کہتے تو انسانوں کے ساتھ خاص ہو جاتی عادت. یہ آیت اللہ اس کو عام رکھنا چاہتے ہیں، ہر مخلوق میں اللہ نے میل فیمیل پیدا کی. اور ان تین قسموں کو کھا کر کے اللہ بیان کیا کرنا چاہتے؟ ان سعیکم لشتا. سعیکم، قرآن جتنے پڑھ رہے ہیں، جتنے مانتے ہیں، ان سب کو یہ قرآن، یہ آیت کہہ رہی ان سعیکم، سارے مسلمانوں کو کہہ رہی ہے تم سب کی کوشش لشتا، وہ الگ الگ ہے، ہر ایک کی کوشش الگ ہے. اور کوشش الگ تو اس کا نتیجہ بھی الگ. کسی کی کوشش صرف دنیا حاصل کرنے میں ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. کسی کی کوشش صرف دنیا کے حاصل کرنے میں ہے، کسی کی کوشش آخرت کو حاصل کرنے میں ہے، کسی کی کوشش جائیداد کے بنانے میں ہے، کسی کی کوشش باغات کے بنانے میں ہے، کسی کی کوشش بلڈنگوں کے بنانے میں ہے، کسی کی کوشش شادیاں ایک سے زائد کرنے میں ہے، کسی کی کوشش بدعات میں پیسہ لٹانے میں ہے، کسی کی کوشش اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی دولت کو لٹانا ہے. الگ الگ کام کر رہے ہیں دنیا میں لوگ. سب کو گھیر لیا ہے، تم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، اور جیسی کوشش ہوگی نتیجہ ویسے ہی نکلے گا. لیکن جو ساری دنیا کے انسان جو اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہیں، یہ تو لگے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بہترین کوشش کون سی ہے جس میں آدمی لگتا ہے؟ وہ کوشش کون سی ہے جس میں لگنا اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ دو کوششیں، تین کوششیں، اور یہ تین کوششیں کرنے والے کو میں نیکی کے راستے، صراط مستقیم، بھلائی کے راستے، عبادت کے راستے ایسا آسان کر دیتا ہوں کہ انہیں کوئی عبادت مشکل نہیں معلوم ہوتی، انہیں کوئی خیر کا کام مشکل نہیں معلوم ہوتا ہے، ہر کام ان کے لیے آسان بن جاتا ہے. فجر میں اٹھنا ان کے لیے بہت آسان اللہ کر دیتے ہیں. دیر تک کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ آسان کر دیتے. بہت ساروں کی کوششیں الگ الگ ہے. کسی کی کوشش جو ہے وہ ایمان کو بگاڑنے والے، عقیدوں کو خراب کرنے والے کاموں میں کچھ لوگوں کی کوششیں ہیں. میں نے آج وہ واٹس ایپ میں ہمیں کسی نے بھیجا، ایک انگریزی میں، رومن انگلش میں اعلان بھی ہے، وائس ریکارڈ بھی ہے. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ کل 27ویں شب کو کچھ لوگ یقینی طور سے شب قدر کہتے ہیں، یقینی طور سے کہتے ہیں، پتہ نہیں انہیں شاید معلوم ہوگا. یقینی طور سے تو بڑے بڑے محدثین نے بھی نہیں کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ 5 طاقراتوں میں کوئی ایک طاقرات ہوتی ہے. تو اعلان یوں ہے کہ شب قدر کے موقع پر 27ویں کو رات 12:30 بجے اذان ہوگی، 1 بجے جماعت ہوگی. یہ کون سی نماز ہے ہمیں نہیں پتہ. یہ تراویح نہیں، تراویح کے بعد.
جی کوشش ہے، ہر ایک کی کوشش الگ الگ کاموں میں ہے. کچھ لوگوں کی کوشش اس میں ہے 12:30 بجے رات میں کون سی اذان ہے. اللہ کے نبی کی پوری سیرت 23 سالہ چاروں خلفاء کی پوری سیرت محفوظ ہے، لیکن ہے بہرحال. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الگ الگ کوششیں ہیں. 3 کوشش کرنے والوں کے لیے خیر کے کاموں میں ہم آسانیاں پیدا کر دیتے. نمبر 1 کوشش جو ہے وہ دینا، اوپر والا ہاتھ بنا کے رکھنا، دینا. میں نے ابھی دو دن پہلے شاید تفسیر کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہے دنیا کے اندر نیکی پر چلنے میں رکاوٹ ڈالنے والی بہت چیزیں ہیں، لیکن اس میں 2 بڑی ہیں، ایک اولاد ایک مال. ان میں بھی سب سے بڑی چیز رکاوٹ بننے والی مال. اس کا علاج کیا بتایا تھا اللہ نے قرآن میں کہ بھئی اس کو خرچ کرو. یہاں بھی اللہ فرما رہے کہ دنیا میں لوگ الگ الگ کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جو جیسا کر رہا ہے ویسا پھل پائے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بہترین کام کرنے والے کون ہیں؟ جو یہ 3 کام کرتے ہیں. اور ان 3 کام کرنے والوں کو ہم خیر کے راستے آسان کر دیتے. نمبر 1 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، بس وہ جس نے دیا، دیتا رہا، جہاں ضرورت پڑی، جب ضرورت پڑی، جو اس کے پاس ہے وہ. اور دینے کے بعد تکبر نہیں کیا. بعض لوگ دے کے تکبر کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، احسان ماننے کا رویہ پیش کرتے، بھئی میری مانو، میں نے دیا ہے، میں نے کیا ہے. تو اللہ فرماتے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، دے کر کے تکبر نہیں کیا، ڈرا، دے کر کے ڈرتا رہتے. اللہ قبول کر لو، اللہ قبول کر لو اور دینے کی توفیق دو. من اعطى واتقى، دے کر کے ڈرتا رہا، تکبر نہیں کیا. ایک دینا، دوسرا اللہ سے ڈرنا دے کر، اور تیسری صفت وصدق بالحسنى، ہر خیر اور بھلائی کے کام کی تائید کی، تصدیق کی. جو بھی خیر کا کام ہے جی بہت اچھا ہے، میں بھی کرتا ہوں. اس کی تفسیریں الگ الگ ہیں، لیکن عمومی تفسیر یہ ہے کہ بھلائی کے کام کی تائید و تصدیق. یہ 3 کام، بہت سارے لوگ الگ الگ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ 3 کام کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں یسرا، جنت میں پہنچانے والے اعمال. جو بھی جنت میں پہنچانے والا عمل ہے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. کوئی مشکل نہیں، فجر میں اٹھنا مشکل نہیں، آسان ہو جاتا ہے. تراویح میں کھڑے ہونا مشکل نہیں، آسان ہو جاتا ہے. ماں باپ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے. قرآن مدرسے میں جا کے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. 60 سال کی عمر کے آدمی کا 25 سال کے نوجوان کے پاس بیٹھ کے الف با تا سا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ شیطان کہے گا نا کہ بچے کے پاس بیٹھ کے کیا پڑھوں، لیکن اللہ آسان کر دیتے. کب؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے ڈرتے رہتا ہے اور بھلائی کے کاموں کو قبول کرتا ہے، اس کا تائید سپورٹ کرتا ہے. اور 3 کام ایسے ہیں، وہ نگیٹیو کام ہیں، وہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ خیر کے کاموں میں دل نہیں لگاتے، دور کر دیتے. وہ کیا 3 کام ہیں؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، رہا وہ جس نے دینے سے رکا، بخالت کی، دینے کی عادت نہیں ڈالی، بخیل.
کبھی جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا، خرچ ہی کرنا نہیں جانتا، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخیل جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، جانا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی، وہ سونگھنے کو بھی نہیں ملے گی بخیل۔ واستغنا، بے نیاز، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، موت تو جب آئے گی تب دیکھیں گے، مرنے کے بعد ہی نہ یہ سب دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ یہ جو ہے نا اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا، دینے سے رکا اور لاپرواہ ہو گیا، اللہ سے بے نیاز ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور خیر کے کاموں کی طرف دل نہیں لگایا، جھٹلایا، بھئی اس سے کچھ ہونے والا نہیں، بھئی آؤ سب مل کر کے محلے میں 8-10 لڑکیاں ہیں جن کی عمریں 25 سال ہو گئی ہیں، ماں باپ کے اندر طاقت نہیں، ہم سب مل کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ان 8-10 لڑکیوں کا نکاح اس سال کر دیں گے، ربیع الاول کے موقع پر سیرت کا جلسہ ہوگا، پہلے یا بعد میں 8-10 لڑکیاں محلے کی تلاش کر کے کر دیں گے، آ جاؤ سب مل کے۔ تو وَكَذَّبَ، اس کو جھٹلاتا، بھئی یہ نیا نیا کام لے کے آ رہا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں، یہی سب کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ عسر جہنم، یہ جہنم میں پہنچانے والے اعمال اس کو آسان کر دیتے، گناہ آسان، بدعات خرافات میں لگنا آسان، گانے بجانے میں لگنا آسان، اوقات کو ضائع کرنا آسان، بے حیائی میں لگنا آسان، عرس و قوالی میں لگنا آسان، غیروں کے غیر جگہوں پر پیشانی رگڑنا آسان، یہ سارے کام اللہ آسان کر دیتے ہیں عسر کے لیے، جہنم میں پہنچانے کے۔ اور دنیا کے اندر انسان کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں پریشانی میں پھنسوں گا، میرے پاس بہت مال ہے، میں مال سے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، میرے پاس بہت پڑا ہے، میں حل کر لوں گا۔ تو اللہ فرماتے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب وہ قبر میں گر رہا ہے یا جہنم میں گر رہا ہے تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اس لیے دنیا کے اندر مختلف لوگ مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ فرماتے یہ 3 کوششوں میں لگنا، اس سے سارے اعمال اللہ آسان کرتے ہیں، ایک دینے کی عادت بنانا، ایک ڈرنے کی عادت بنانا، ایک بھلائی کے کاموں میں اپنی حیثیت کے مطابق سپورٹ کرنے کی عادت بنانا، یہ 3 کام سے اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔